جو لوگ کہتے ہیں کہ صبح اٹھے تو راتوں رات تقدیر بدل جائے، کچھ ایسا معجزہ ہو جائے کہ ہم رات کو سوئیں، صبح اٹھیں تو ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے، ایک ایسی زندگی جسے ہر کوئی چاہتا ہے۔ آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں پیسہ ہو، دولت ہو، سکون ہو، برکت ہو، آپ کو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، آپ کے گھر میں جوان بیٹیوں کے رشتے بھی ہوں، آپ کے گھر میں جوان بیٹوں کو نوکریاں بھی ملیں، آپ کے چلتے کاروبار مزید ترقی کریں۔ تو اس کے لیے آج آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے آپ نے رات سونے سے پہلے پڑھ کر سونا ہے۔ یہ رات جو ہے نا، یہ تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ یہ رات آپ کے سونے کے لیے ہے، لیکن رات کو اللہ کے فوج فرشتے ساری رات میں آپ کی تقدیر کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ یہ ایسا طاقتور، ایسا مجرب وظیفہ ہے۔ دل تو ہر کسی کا کرتا ہے کہ ہماری خواہشیں پوری ہوں، ہمارے خواب پورے ہوں، ہمارے گھر کی تمام تنگ دستیاں ختم ہوں، لیکن اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر آسانیاں آتی ہیں۔ آج یہ جو اللہ کے ولی ہیں، پیغمبر ہیں، رسول ہیں، اتنے اعلیٰ مقام ایسے نہیں مل گئے۔ دنیا میں محنت کرنا پڑتی ہے، دین کے راستے میں نکلنا پڑتا ہے، اللہ کو راضی کرنا پڑتا ہے، پھر اللہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی اعلیٰ مقام عطا کرتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی اعلیٰ مقام عطا ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے خوابوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں، اپنی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی یہ بھی مدد کو دیکھنا چاہتے ہیں، امیر ہونا چاہتے ہیں، فقیری سے بادشاہی میں جانا چاہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں، گاڑی خریدنا چاہتے ہیں، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، دنیا کے بڑے سے بڑے مقصد، بڑی سے بڑی حاجت کے لیے آج یہ وظیفہ پڑھو، اور وظیفہ پڑھنے کے بعد کومنٹ سیکشن میں انشاءاللہ آپ اپنی کامیابی ضرور بتائیں گے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ جو میں بتاتا ہوں لوگ کاپی کر کے درجنوں ویڈیو بنا دیتے ہیں، لیکن میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ خدا را، آپ نے خود اس بات کا اندازہ لگانا ہے کہ کہاں کھرا سودا، اچھے وظائف، اچھی تسبیحات، مجرب اعمال ملتے ہیں۔ اللہ والو، آج تک آپ نے بہت سے اعمال کیے، تسبیحات پڑھی، وظائف پڑھے، لیکن جو اللہ کی لاڈلی تسبیح 33 بار رات کو پڑھ کر سونی ہے، اور رات سوتے سوتے پھر تقدیر کے بند تالے کیسے کھلنے ہیں، صبح اٹھ کر آپ خود حیران ہوں گے کہ کیا ہو گیا۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ کاش اس تسبیح کو پہلے پڑھا ہوتا تو آج کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑتا، در در کی ٹھوکریں کھانا نہ پڑتیں، لوگوں کے تانے سننا نہ پڑتے۔ لیکن اس کے لیے یقین کامل بہت ضروری ہے۔ آپ کا ایمان، آپ کا یقین کامل ہونا چاہیے، اور آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے جس طرح پرندے صبح اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، نہ دکان پر جاتے ہیں، نہ کاروبار پر جاتے ہیں، لیکن شام کو پیٹ بھر کر گھر آتے ہیں۔ پرندوں جیسا ایمان پیدا کریں جو اللہ کے سہارے نکلتے ہیں، اور اللہ رات کو رزق دے کر گھر بھیجتا ہے۔ آج اگر آپ میں سے کوئی مقروض ہے، قرض اتنا ہے کہ لوگ فون پر گالیاں دیتے ہیں، آپ چھپتے پھر رہے ہیں، آپ کے گھر کے دروازے پر آ کر لوگ آپ کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، آپ لوگوں کو دیکھ کر راستہ موڑ لیتے ہیں، جتنا بھی پرانا قرض ہے، جتنا بھی قرض ہے، اللہ کی ایک کن کا محتاج ہے، اور اللہ کن تب فرماتا ہے جب آپ اللہ کو راضی کر لیتے ہیں۔ آج رات سونے سے پہلے اللہ کو راضی کرنے کا ایک ایسا وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا جسے کرنے کے بعد آپ کے قرض کی ادائیگی ہو جائے گی۔ قرض کروڑوں کا بھی ہوگا تو ختم ہو کر رہے گا۔ اگر اسی طرح جوان بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، ماں باپ اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے، بیٹیوں کے روشن نصیب کے لیے رات سونے سے پہلے اس وظیفے کو پڑھ کر سوئیں، انشاءاللہ بیٹی کے نصیب روشن ہو جائیں گے، بیٹوں کے نصیب روشن ہو جائیں گے۔ بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے یہ عمل خود بھی پڑھ سکتی ہیں، ماں باپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کہیں رشتے کی بات چل رہی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ رشتہ آپ کے ساتھ ہو جائے، آپ کو یہ رشتہ بہتر لگتا ہے، آپ کی ضد بن گئی ہے، تو اللہ سے مانگ کر دیکھیں۔ اللہ کہتا ہے تو مانگ تو صحیح۔ تو جس طرح اپنی ماں کے ساتھ ضد کر کے مانگتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ میری ماں اپنی کسی نہ کسی حاجت کو
طرف کرتے ہوئے میری خواہش کو پورا کرے گی، یہ جانتے ہوئے کہ میری ماں تن من دن بیچ دے گی لیکن میری خواہش کو پورا کرے گی۔ اللہ فرماتے ہیں میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، کبھی میرے سے بھی ضد تو کر۔ جس طرح ماں کے ساتھ ضد کرتا ہے، لاڈ کرتا ہے، کبھی میرے ساتھ بھی تو کر۔ پھر جو اللہ کے ساتھ لاڈ کرتا ہے، اللہ کے ساتھ ضد کرتا ہے، اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اور اللہ اپنے دوستوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ آج جو وظیفہ دینے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ پہلے 50 لوگوں نے پڑھا اور ہر بندے نے اس وظیفے کی اتنی تاثیر و طاقت بتائی، ہر مقصد میں کامیابی کے لیے بہترین عمل ہے۔ پھر میں نے اس عمل کو خود پڑھا۔ جب میں نے یہ عمل خود دیکھا کہ ایک رات میں کیسے اللہ نے میری آسانیاں پیدا فرمائی، میں رات کو کسی مشکل کی وجہ سے کسی پریشانی کے لیے یہ وظیفہ پڑھ کر سویا، اللہ نے صبح خوشخبری سنائی اور دل کو سکون، راحت، چین مل گیا۔ اگر آپ بھی بے چین ہیں، ایک مشکل ختم نہیں ہوتی، دوسری مشکل کھڑی ہو جاتی ہے، بیٹیوں کا رشتہ نہیں ہوتا، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، بیٹی ڈپریشن کا شکار ہو چکی ہے، آپ کا چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں رہا، آپ بے روزگار ہیں، روزگار ملتا نہیں، آپ بے اولاد ہیں، نرینہ اولاد کے لیے پریشان ہیں۔ دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی، آپ نے صرف رات سونے سے پہلے ایک بار اس وظیفے کو کرنا ہے۔ ایک رات میں فیصلہ ہوگا۔ اس عمل کو غیبی مدد کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ اگر آپ غیب سے مدد چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی کے سامنے کبھی نہ جھکیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ صرف اللہ سے مانگیں، آپ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، وہی رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے، تو صرف اور صرف رات سونے سے پہلے ایک بار اس عمل کو کریں۔ اس عمل کی اجازت ہر کسی کو عام ہے، کوئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں، صرف آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، 3 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے اگر کسی ضرورت مند نے اس عمل کو پڑھ لیا، اللہ نے اس کی حاجت کو پورا کر دیا، تو آپ کو بھی برابر کا ثواب ہوگا۔ جب آپ اللہ کے لیے کسی بندے کے راستے میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو آپ کے راستے میں خود بخود آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ اللہ والو، یہ عمل آج ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ یہ عمل پڑھنے کی توفیق آج صرف اسی کو ہوگی جسے اللہ کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے، جس کے گھر میں رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسانا چاہتی ہے۔ بغیر وقت ضائع کیے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ شیطان آپ کو ورگلائے گا، کامیابی سے دور کرے گا۔ ایک بار شیطان پر غلبہ پاتے ہوئے، شیطان کو مات دیتے ہوئے یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ دنیا آپ کی کامیابی دیکھے گی۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے اعمال، بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آپ نے رات سونے سے پہلے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ چاہیں تو مغرب کے بعد پڑھ لیں، یعنی جیسے ہی رات کی اندھیری چھا جاتی ہے، رات کا سایہ ہو جاتا ہے، مغرب کے بعد پڑھ لیں، نماز عشاء کے بعد پڑھ لیں، رات 9، 10، 11 بج جائیں تہجد میں پڑھ لیں۔ آپ نے اس عمل کو رات کے اندھیرے میں کرنا ہے۔ جگہ کا کوئی تعین نہیں، آپ مسجد میں نماز عشاء کے فوراً بعد پڑھ لیں، آپ گھر میں آ کے پڑھ لیں، آپ توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ یہ موبائل، ٹی وی، ڈرامے، یہ اپنے سے دور کر کے، یہ تمام شیطانی فساد دور کرتے ہوئے صرف آپ ایک مصلی ہو اور باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنا اتنا ضروری ہے جیسے جینے کے لیے سانس لینا ضروری ہے، اسی طرح کسی بھی مقصد میں کامیابی کے لیے درود پاک بہت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ نماز والا درود ابراہیم بھی پڑھ سکتے ہیں۔
ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ توجہ کریں، آپ نے اس عمل کو اس وقت کرنا ہے جب آپ سونے کے لیے جائیں، یعنی کہ آپ اس عمل کو کرنے کے بعد کوشش کریں کہ آپ سو جائیں۔ یہ نہ ہو کہ عمل کرنے کے بعد دوبارہ دنیاوی کاموں میں اور یہاں وہاں کی غیبت بہتان میں آپ کا دماغ الجھ جائے، پھر آپ اس عمل سے ہٹ جائیں گے۔ کوشش کریں، پڑھ آپ کسی بھی وقت سکتے ہیں، لیکن کوشش یہ کرنی ہے کہ اس عمل کو کرنے کے بعد سونے کی کوشش کریں۔ اب آپ نے 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے بہت سے بے اولاد بیٹھے ہیں، آج اولاد کے لیے وظیفہ دے رہا ہوں۔ بے روزگار بیٹھے ہیں، روزگار کے لیے وظیفہ دے رہا ہوں۔ تنگ دست بیٹھے ہیں، فقیر بیٹھے ہیں، بادشاہی کا وظیفہ دے رہا ہوں۔ آج قرض دار، روزگار، نوکری، شادی، دنیا کی جو بھی حاجت ہے، اللہ والے فرماتے ہیں کہ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، رات سونے سے پہلے صرف ایک بار اس عمل کو کرنے کے بعد تا حیات رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ آج یہ وظیفہ وہی پڑھے جو رزق اور دولت کو سنبھال سکتا ہے، جو کامیابی کو مقدر بنانا چاہتا ہے، جو گھر میں سکون، خیر، برکت چاہتا ہے۔ جو بھی چاہیے، یہ نہ سوچئے گا کہ یہ کام ناممکن ہے۔ اللہ کی ایک کن پر ہر ناممکن کام ممکن ہو جاتا ہے۔ وہ ذات ہر ناممکن کو ممکن بنانے پر قادر ہے۔ آپ نے اپنے الفاظ میں اپنے مقاصد کی نیت کرنی ہے اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے آنکھوں کو بند کرتے ہوئے یوں محسوس کرنا ہے کہ آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب ہیں۔ توجہ کریں، عمل کا، وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھنا ہے، خود عالم بننے کی کوشش کرنی ہے، آپ اس ویڈیو کو ابھی چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر تو ایک رات میں اپنی تقدیر کے بند تالے کھلوانے ہے، ایک رات میں اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا ہے، اپنے گھر کے تمام مسائل کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو پھر ایک بار اس وظیفے کو مکمل سنیں، اچھے طریقے سے سمجھیں، وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ فائدہ نہ ہو تو پھر کہیے گا۔ اللہ والو، اپنے الفاظ میں اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے یوں محسوس کرنا ہے کہ آپ تصور میں روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں۔ آپ جو مانگ رہے ہیں اللہ اور اللہ کا حبیب سن رہا ہے۔ آپ نے اس عمل کو کرنے کے بعد روزہ رسول کی جالیوں کے اندر ایک خط پھینکنا ہے۔ یہ اعمال کوئی نہیں بتاتا۔ جب آپ روزہ رسول کی جالیوں کے اندر ایک خط پھینکیں گے اور عرضی لگائیں گے کہ یا رسول اللہ، میرے اس خط کی سفارش کیجیے۔ خط میں آپ اپنی پریشانیاں لکھیں گے، مصیبتیں لکھیں گے کہ یا رسول اللہ، یہ پریشانی ہے، بے اولاد ہوں، اولاد کے لیے سفارش کر دیجیے، بے روزگار ہوں، روزگار کے لیے سفارش کر دیجیے، بیٹی کے روشن نصیب کے لیے، بگڑی ہوئی نافرمان ضدی اولاد اور شوہر کے لیے، مقروض ہوں، قرض سے نجات کے لیے سفارش کر دیجیے۔ جب آپ خط لکھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پھینکیں گے، یقین جانیں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے خط کی، آپ کی عرضی کی، آپ کی مراد کی سفارش کریں گے، کیا کوئی ایسی طاقت ہے جو حضور کی سفارش کو روک سکے؟ کیا اللہ اپنے حبیب کی سفارش پر آپ کی حاجت کو پورا نہیں کرے گا؟ حضور سفارش کریں، سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ سفارش کریں اپنے بندے کے لیے، کیا رب حضور کی سفارش کو ٹال سکتے ہیں؟
اس لیے کہہ رہا ہوں یہ ایک رات کا عمل ہے، پورا وظیفہ غور سے توجہ سے سنیں گے، عمل کا فائدہ بھی ہوگا۔ وظیفہ کرنے کے بعد اللہ کھلی آنکھوں سے معجزے بھی دکھائے گا۔ اب جو بندہ وظیفے کو کرنا چاہتا ہے وہ ویڈیو کو دوبارہ مکمل سنے تاکہ پیچھے کوئی بات مس نہ ہو جائے، اور اس عمل کو آپ نے 3 افراد تک شیئر کرنا ہے۔ یہی صدقہ جاریہ ہے، یہی اس عمل کی تاثیر و طاقت ہے کہ آپ نے اس عمل کو زیادہ پھیلانا ہے۔ جو جتنا شیئر کرتا ہے میں نے دیکھا ہے، میں اس بات کا گواہ ہوں، جو اللہ کی راہ میں جتنے صدقہ جاریہ کے طور پر قدم اٹھاتا ہے اس کے حق میں اتنی ہی بہتری اور آسانی ہوتی ہے۔ آپ بھی صدقہ جاریہ کی نیت سے صرف اور صرف 3 بار اس ویڈیو کو شیئر کریں، آگے بھی 3 لوگوں کو شیئر کرنے کی تلقین کریں۔ میں دیکھتا ہوں کہ کیسے اللہ آپ کے راستے سے رکاوٹیں ہٹائے گا، پہاڑ بھی راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اب جو قرآنی آیت آپ نے پڑھنی ہے وہ میں آپ کی سکرین پر دکھا دیتا ہوں، جسے پڑھنے والا آج تک نہ کسی کا محتاج رہا ہے نہ ہی کبھی کسی کا محتاج رہے گا۔ تو یہ ہے وہ قرآنی آیت جو آپ کی محتاجی کو، آپ کی تنگ دستی کو ختم فرما دیتی ہے۔ یہ سورہ والضحیٰ، قرآن مجید کی ایک سورت سورہ والضحیٰ کی آیت ہے۔ یہ پارہ نمبر 30 میں موجود ہے۔ اس آیت کے لفظی معنی ہے کہ ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا عطا فرمائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ یعنی کہ جو جلد امیر ہونا چاہتا ہے، جلد اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتا ہے، وہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ پڑھے۔ اگر کسی کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے، اس کے لیے، اس کے علاوہ کسی بھی جائز مراد کے لیے، اس قرآنی آیت کو عقیدے کے ساتھ چلتے پھرتے آپ نے رات سونے سے پہلے پڑھنا ہے، انشاءاللہ فتح کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آپ کی مدد کو فرشتے زمین پر اتر آتے ہیں، صرف آپ نے رات سونے سے پہلے اس آیت کو پڑھنا ہے۔ ہو سکے تو سکرین پر دیکھ کر پڑھ لیں، ہو سکے تو سکرین شاٹ لے کر سیو کر لیں، اگر صبح نہیں آتا ہے تو اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں، لیکن پڑھنا آپ نے محبت کے ساتھ ہے، عقیدت کے ساتھ ہے۔ آپ کی زبان پر وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ جاری و ساری ہو، اور دل ہی دل میں آپ اپنے مقصد اور اپنی حاجت کے لیے مانگتے چلے جائیں۔ صرف 33 بار، صرف 33 بار اس قرآنی آیت کو پڑھنے سے اگر آپ کی تقدیر بدل جائے، آپ کی خواہشیں پوری ہو جائیں، آپ کی مرادیں پوری ہو جائیں، کئی سالوں کی بے اولادی ختم ہو جائے، اللہ نرینہ اولاد عطا فرما دے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ آج تک آپ نے بڑے دھکے کھائے، بڑے وظیفے پڑھے، بڑی ٹھوکریں کھائیں، اب ایک بار اس عمل کو آپ ہمارے کہنے پر کریے گا۔ آپ نے 33 مرتبہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ پڑھنا ہے، اور ایک بات اپنے ہاتھوں سے، صرف ایک بار اس آیت کو اپنے ہاتھوں سے لکھ کر اپنے پرس، عورتیں اپنے بٹوے یا گھر میں جہاں بھی آپ اپنے پیسے رکھتے ہیں، اس آیت کو سفید کاغذ پر لال مارکر کے ساتھ لکھ کر رکھ لیں۔ جب تک یہ کاغذ جس پر آپ نے لال مارکر کے ساتھ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ لکھ کر رکھ لینا ہے، جب تک یہ کاغذ آپ کے بٹوے، آپ کے پرس، آپ کے پیسوں میں موجود رہے گا، آپ کے گھر سے کبھی بھی پریشانیاں نہیں آئیں گی، آپ کے گھر میں کبھی پیسے کی کمی نہیں ہوگی، آپ کے گھر میں کبھی برکت کی کمی نہیں ہوگی، آپ دنیا کے لیے ایک مثال بن جائیں گے۔ لوگ آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ایسا کیا کرتے ہو، ایسا کون سا کاروبار ہے جو راتوں رات امیر بنا دیتا ہے۔ اللہ والو، آپ نے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کو 33 بار پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، میری مانے تو آپ ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کریں جس پر غلطی کوتاہی کی گنجائش کم ہو جاتی ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، 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 وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے، اور اس آیت کو پڑھتے دوران دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہوئے پڑھنا ہے۔
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ پڑھ کر دائیں کندھے پر نظر ماریں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ پڑھ کر بائیں کندھے پر نظر ماریں۔ اس طرح آپ نے دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہوئے 33 بار مکمل کرنا ہے۔ دونوں کندھوں پر نیکی اور بدی کے فرشتے موجود ہیں۔ جب نیکی اور بدی کا فرشتہ آپ کے اس اعمال کو لے کر اللہ کے حضور پیش ہوگا کہ آج سورہ والضحیٰ کی اس آیت مبارکہ کا تیرے بندے نے ذکر کیا، اللہ اس آیت کی برکت و فضیلت سے آپ کو عن قریب اتنی خوشیاں عطا فرمائے گا کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ 33 بار یہ آیت مبارکہ پڑھنے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ عمل مکمل ہوتے ہی ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھنا ہے۔ الحمدللہ لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ وظیفہ، یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، کیونکہ یہ عمل ہر کسی کے حصے میں آنا ہی نہیں۔ عمل مکمل کرنے کے بعد آپ نے اپنے دل ہی دل میں ایک خط لکھنا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ، پریشان ہوں، بیمار ہوں، تنگ دست ہوں، لاچار ہوں، بے روزگار ہوں، بے اولاد ہوں، قرض اتنا کہ دلدل میں پھنسا ہوا ہوں۔ اپنے الفاظ میں اپنے حال کو، اپنی مصیبتوں کو، اپنی پریشانیوں کو خط کی صورت میں لکھ کر روضہ رسول کی جالیوں میں پھینک دو اور یہ دعا کرو کہ اے اللہ کے حبیب، میں نے آپ کے حوالے اپنا خط کیا، آپ میری سفارش کریں۔ آپ کی اللہ کبھی نہیں ٹالتا، آپ اللہ سے سفارش کریں کہ اس بندے کی اس حاجت کو پورا فرما دیں۔ یقین کیجئے کہ صرف 33 بار اس عمل کو کرنے کی دیر ہے، روضہ رسول کی جالیوں کے اندر خط پھینکنے کی دیر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش کے بعد دنیا کی کوئی طاقت آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ آپ نے اس عمل کو ویڈیو مکمل دیکھیں گے، ویڈیو کو ایک بار لائک کریں گے، 3 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں گے تو عمل کا فائدہ ہوگا۔ خدا را آپ نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے کرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرنی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا، اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ والو، عمل کو میں نے بڑے اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، جو بہن بھائی ویڈیو مکمل دیکھیں گے عمل کی سمجھ بھی آئے گی اور عمل کرنے کا فائدہ بھی ہوگا۔ اگر آپ کا پھر بھی کوئی سوال ہے، کوئی مسئلہ ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں میسج کریں، میں آپ کو فوراً جواب دے دوں گا۔